ہم نے ترقی کرنے کے لیے موٹر وے بنائے، موٹر وے بنانے کے لیے قرضے لیے، پھر اس قرض کو اتارنے کے لیے مزید قرض لیے، پھر اس نئے قرض کو اتارنے کے لیے موٹر وے گروی رکھ دی۔ یہ ہے ہماری ترقی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ جس موضوع پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو لوگ، یا یوں کہیے کہ لوگ اس کو مختلف معنی دیتے ہیں۔ کچھ اس کو ایک طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں اور کچھ اس کو دوسرے طریقے سے۔ لفظ ہے ترقی۔ ترقی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اکثر لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ امریکہ نے بہت ترقی کر لی، کچھ کہیں گے کہ پاکستان نے بھی بہت ترقی کی ہے 70 سال میں۔ بیسیکلی ترقی ہے کیا؟ جو میری ناقص رائے میں جو میں اس کو سمجھا ہوں، میں وہ آپ سے بیان کروں گا۔ آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ترقی کیا ہے؟ بہت سال پہلے لوگوں کا تصور ہوتا تھا زندگی کے بارے میں، وہ کیا تھا، زندگی کیا چیز ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے پڑوسی بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے گھر میں کتابیں بہت ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ برابر والے گھر سے جب بھی کسی بچے سے سامنا ہوتا ہے تو وہ باداب سلام کرتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ سامنے والے گھر کے لوگ بہت شریف ہیں، ان کے گھر سے کبھی اونچی آواز نہیں آتی۔ کچھ لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ سامنے والے گھر سے جب بھی کوئی بچے سے سامنا ہوتا ہے تو وہ سلام بھی کرتا ہے اور راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا زمانہ تھا کہ کسی بزرگ کے سامنے سگریٹ پینا تو کجا، برابر تک بیٹھنے کا تصور نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی بڑے کے ساتھ نہ بیٹھیں، میں اس ادب کی بات کر رہا ہوں جو ایک بڑے کا چھوٹے کے لیے ایک پیار اور چھوٹے کا اپنے بڑے کے لیے ایک ادب۔ کچھ لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے تھے، یا یوں سمجھیے کہ ایک جنرل کانسیپٹ تھا کہ مغرب کی اذان کے بعد گھر سے باہر جانا ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئیں اور ہم ترقی کر گئے۔ تو جب ترقی ہو گئی تو اب اسی شہر میں ہمارا اپنے پڑوسیوں کے بارے میں یا اپنے محلے داروں کے بارے میں شرافت کا معیار کیا ہو گیا کہ وہ بہت ہی شریف لوگ ہیں کہ رات 2 سے 3 بجے تک ہلا گلا کرتے ہیں، ڈانس پارٹیاں چلتی ہیں۔ جیسے مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، میں ان لوگوں کو فیملیز کو نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے انوائٹ کیا گیا کسی ناشتے پہ۔ تو جب میں ان کے یہاں ناشتے کے لیے پہنچا تو ناشتے کی میز پہ باقی سارے لوازمات تو تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وائن بھی پڑی ہوئی تھی اور وسکی بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے ہمارے ہاں تو یہ ایک عام چیز ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ تو ترقی کرتے کرتے ہم یہاں پہنچ گئے۔ یا یوں کہیے کہ ہمارے پڑوسی بہت ہی شریف لوگ ہیں کہ ان کے گھر کے اندر اور باہر بھی 3 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور ان کے چھوٹے بچے جو انڈر ایج ہیں وہ بھی عام شام گاڑیاں چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کبھی ادھر ادھر مار بھی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لڑکی والے لڑکے کے بارے میں اور لڑکے والے لڑکی کے خاندان کے بارے میں کہتے پائے جاتے ہیں کہ بہت ہی شریف لوگ ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے ہی ڈیفینس میں 2 کنال کی کوٹھی بنائی ہے، اور اندر سے ڈیکور کا تو حال مت پوچھیے، کیا کیا سامان اور کیا کیا آسائش کی چیزیں لا کے انہوں نے باہر سے رکھی ہیں، ساری امپورٹڈ۔ بہت ہی شریف لوگ ہیں، بہت ہی شریف لوگ ہیں، اربوں روپیہ بنایا۔ اور دیکھیے کہ ہر جمعرات کو ان کے باہر ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، لوگوں کو کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ پیسہ کیسے بنایا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، اور نہ ہی معیوب بات ہے کہ وہ حلال کا بنایا یا حرام کا بنایا، بس بہت ہی شریف لوگ ہیں۔ کبھی تو یہ شرافت کا پیمانہ یا معیار آپ کے حسن و سلوک، اخلاق، سچائی، ادب آداب پر منحصر ہوتا تھا، اور آج پیسہ،
عمارت، گاڑیاں، بنگلے، مہنگے کپڑے، ڈیزائنر واچ، ڈیزائنر جوتے. جتنا بڑا ڈیزائنر، جتنا مہنگا سوٹ، جتنا بڑا گھر، اتنے آپ شریف، اتنے آپ معزز. یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ ہم نے خود کیا ہے. یہ جتنی ترقی کی ہے یہ ہم نے خود کی ہے. اس کے پیچھے امریکہ کا بالکل کوئی دخل نہیں ہے. نہ امریکہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو یہاں پہنچایا. ان معاشروں کا بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے. پر میں اپنی بات کروں گا، دوسرے کو چھوڑ دیجیے آپ. ایک ادیب نے کیا خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا ہم انمول لوگ ہیں، اس طرح بکھر گئے اور گلوں میں برائے فروخت کا بورڈ لگا کر ہم اس طرح پھر رہے ہیں، فار سیل کا بورڈ لگا کے، کہ خدا کی پناہ. انہوں نے کہا کہ علم منزل ہے اور تعلیم ایک راستہ ہے جو اس علم کو حاصل کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے. اس راستے پر بحفاظت چلنے کے لیے، تاکہ آپ کہیں گر نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں، آپ کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور تربیت وہ چیز ہے جو آپ کے پیرنٹس، خاص طور پہ آپ کی ماں کرتی ہے آپ کی 7 سے 8 سال کی عمر تک. آج ہمیں تربیت اور انصاف کی ضرورت نہیں رہی. میں سب جانتا ہوں، اور میری یعنی آپ یوں کہیے کہ میں اس کو تھوڑا ایکسپلین اس طرح کروں کہ ہر کوئی آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں سب جانتا ہوں، اور میری ہی کہی ہوئی بات آخر ہے. یہ ہے تربیت کا معیار جو آج ہم ترقی کرتے کرتے جہاں پہنچے ہیں. کسی کی بات کو ہم سننے کو تیار نہیں ہیں، نہ برداشت کرنے کو تیار ہیں. والدین کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم تربیت خود کیوں کریں جب ہم نے اسکول کو اتنی بھاری فیس دی ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسکول والے کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم تو صرف تعلیم دیں گے. ہماری طرف سے یہ بچے نشہ کریں، جوا کھیلیں یا کچھ اور. ہم ان کو پروجیکٹ کرنا سکھاتے ہیں، پروجیکٹ کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، اور آخر پہ ایک ڈگری، اور اس ڈگری کے بدلے ایک نوکری. تربیت کو آپ کر دیجئے ایک طرف. نہ کریں گے ماں باپ، نہ کرے گا اسکول. جبکہ تربیت ایک ایسا عمل ہے جو صاف خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے. ایک دفعہ یہ صاف ہو گیا تو پھر گندا کبھی نہیں ہوگا. اور صاف کرے گی آپ کی ماں 7 سے 8 سال کی عمر تک. جو خون آپ کی رگوں میں چلا گیا یا اس نے داخل کر دیا، جو عادات، جو تربیت اس نے آپ کی کر دی، وہ پھر چینج ہونے والی نہیں ہے. تربیت آپ کو سکھاتی ہے محبت کرنے کا ایک سلیقہ، اور نفرت کرنے کا بھی ایک سلیقہ، جو کہ محبت کرنے کے سلیقے سے بہتر ہوتا ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو اس ادیب نے کہی. آج ہم محبت کرتے ہیں صرف اور صرف فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور نفرت کرتے ہیں صرف دشمنی پالنے کے لیے. تربیت کے بغیر کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا. اگر آپ کی تربیت میں صرف رہ گیا جھوٹ، بے انصافی، دشمنی، لالچ، ہمیشہ دوسرے کا نقصان سوچنا، ہمیشہ اپنا فائدہ سوچنا، تو آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. کسی گہری کھائی میں تو ضرور گر سکتے ہیں، اور گریں گے بھی ضرور اگر یہی سوچتے رہے تو. آپ کو بچا کوئی نہیں سکتا. تربیت سکھاتی ہے کہ جتنا دامن ہے بس اسی میں زندہ رہنا سیکھو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں، مگر بس ہمیں تربیت کے معنی نہیں آتے. تربیت آپ کو مکالمہ کرنا سکھاتی ہے. یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو تو آپ اسے کھلے دل سے کیسے ایکسیپٹ کریں. اور تربیت آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنی درستگی، اپنی غلط چیزیں ہیں اس کو کیسے ٹھیک کرنا. کچھ عرصہ پہلے تک ہم اپنی تکلیف کو اپنے گناہوں کی سزا سمجھتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے. آج ترقی کرتے کرتے
جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں، آج ہم کسی کی تکلیف کو اس کو گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ یہ فرق نوٹ کیجئے۔ اور آج وسائل پر قابض لوگ فاقہ کشوں کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی آزمائش ہے۔ آپ ذرا قرآن پڑھیے، اس میں دیکھیں کہ بھوک کو قرآن نے کیا کہا ہے۔ اگر ہماری سوچ اس قدر پست اور خودغرض پر مبنی ہوگی تو ترقی تو دور کی بات ہے، ہم کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ہم نے ترقی کا سفر طے کرتے ہوئے ایٹم بم بنا لیا، اور اس کے بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ایک صحافی نے جب یہ سوال کیا کہ زندگی میں کچھ پچھتاوا ہے، تو ڈاکٹر صاحب بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جواب دیا، اس قوم کے لیے کام کرنے کا جس قوم کے لیے اس نے ایک ایٹم بم بنایا۔ یہ تو اس کا جواب۔ ہم ترقی کا مطلب شاید سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے ترقی کرنے کے لیے موٹر وے بنائے، موٹر وے بنانے کے لیے قرضے لیے، پھر اس قرض کو اتارنے کے لیے مزید قرض لیے، پھر اس نئے قرض کو اتارنے کے لیے موٹر وے گروی رکھ دی۔ یہ ہے ہماری ترقی۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ کسی قوم کی اگر ہم تربیت کر دیں، کسی قوم کی اگر ہم تعلیم ہر فرد تک پہنچا دیں، اور تعلیم بھی وہ جو آج کی ماڈرن دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے، مکھی پہ مکھی مارنے والی تعلیم نہیں، رٹا بازی والی تعلیم نہیں، وہ تعلیم جس کو آج کے عہد کی ضرورت، جو آج کے عہد کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ قوم یہ سب حاصل کر لے گی تو موٹر وے اور ایئرپورٹس اور یہ سب چیزیں خود بخود بنتی چلی جائیں گی۔ یہ وہ ہماری ترقی جو میں نے اوپر بیان کی، جس میں اخلاق، شرافت، ایمانداری، رواداری، حسن سلوک، سچ کا بالکل کوئی ذکر نہیں۔ بقول غالب، قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ کیا خوب اقبال نے کہا، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ من کی دنیا اور خودی کی حفاظت تو صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر معاشرے اخلاقی ویلیوز کے حامل ہوں، کمپیشن ہو، انصاف ہو، دردمندی ہو، حسن سلوک ہو، دوسروں کے لیے دل میں محبت کا جذبہ ہو، دوسروں کے لیے نفرت نہ ہو، یہ سوچ نہ ہو کہ میں نے دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، یہ سوچ نہ ہو کہ میں نے اس کو مار کے اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کے گزر جانا ہے، یہ سوچ نہ ہو کہ میں نے اس کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ کیسے نکالنے ہیں۔ اگر ہم سارا دن یہ سوچتے رہیں کہ وہ امیر کیسے ہو گیا اور میں کیوں نہیں ہوا، میں راتوں رات امیر کیسے ہو سکتا ہوں، ساری قدریں، ساری ویلیوز، اس سب چیزوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے میں امیر کیسے ہو سکتا ہوں، اگر ہم یہی سوچ ہماری، تو یاد رکھیے پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پہ غور ضرور کریں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔